السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج دعوت و تبلیغ کی ہماری کلاس نمبر 36 ہے، جس کے اندر بیان چل رہا ہے آخرت پر ایمان والا، یعنی جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا وہ آخرت پر ایمان والا ٹاپک تھا۔ آج اس کے اندر جو پوائنٹ آپ کے سامنے آئیں گے وہ ہے عذاب قبر کیوں ہوتا ہے، عذاب قبر سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور محشر۔ یہ تین چیزیں اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے کہہ کر اور آپ تمام کو سن کر ان باتوں کو آگے بڑھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس کے اندر جس میں نے آپ کے سامنے آخرت پر ایمان کے ٹاپک کو بیان کیا تھا، جس کی کلاس نمبر 35 کے اندر میں نے موت کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ موت کیسے آتی ہے، موت فرشتے، روح کا قبض کیا جانا، پھر اس کے بعد روح کا جسم میں لوٹانے کے بعد سوال اور جواب کا ہونا، یہ سارے مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے، گویا کہ ہم نے اپنی موت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد میں نے ذکر کیا کہ قبر کے اندر جب بندے کو رکھا جاتا ہے تو قبر کے اندر اس کے اعمال کے اعتبار سے اس کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ سوالوں کے جواب دیتا ہے، سوالوں کے جواب ادا کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے کلیئر الحمدللہ کیا گیا۔ اب آج اس کے آگے پوائنٹ آپ کو لکھنا ہے عذاب قبر کی وجوہات، عذاب قبر کی وجوہات، یا عذاب قبر کیوں ہوتا ہے۔ اب عذاب قبر کی اگر ہم بات کریں تو یہ وہ منزل جس کے بارے میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ قبر کی منزل وہ منزل ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس سے بچ گیا تو آگے کی منزلیں بڑی آسان ہو جائیں گی، اور اگر اس میں پھنس گیا تو آگے کی منزلیں اور زیادہ مشکل ہو جائیں گی۔ عذاب قبر کیوں ہوتا ہے، یا عذاب قبر کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، ریزنز کیا ہوتے ہیں، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو قبر کے اندر عذاب دیتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ، یا اس کو پوائنٹ نمبر 1 اور 2 ایک ساتھ لکھ لیجئے کیونکہ ایک ہی حدیث میں دونوں کا ذکر ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 اور 2، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، چغل خوری کرنا۔ 1 اور 2 دو پوائنٹ ایک ساتھ ہیں۔ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اور چغل خوری کرنا۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 292، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبروں کی طرف سے گزر رہے تھے، وہاں پر 2 قبریں تھیں۔ اب چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے اور آپ نے یہ بات میں نے پچھلے درس میں بتائی کہ میں عذاب قبر کی آوازوں کو سنتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت اور قوت عطا کی تھی، تو آپ نے عذاب قبر جن لوگوں پر ہو رہا تھا ان کی آوازوں کو سن کر ارشاد فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور عذاب دیے جانے کی کوئی بہت بڑی وجہ نہیں ہے، یعنی تمہاری نظر میں بہت بڑا گناہ نہیں ہے، تم اسے بہت بڑا گناہ نہیں سمجھتے، تمہاری نظر میں تو بڑی چھوٹی چیز ہے، پر ان 2 عمل کی بنیاد پر ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ کہا وہ 2 چیزیں کیا ہیں، کہا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان دونوں میں سے جو ایک ہے اس کا عمل تھا چغل خوری کرنا، پیٹ پیچھے باتیں کرنا، غیبتیں کرنا، لوگوں کی برائی بھلائیاں کرنا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا، بس پیٹ پیچھے بات کرنے کا اس کا کام تھا۔ اور دوسرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، اور دوسرا جب پیشاب کرتا تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ ٹوائلٹ آپ گئے ہیں، آپ پیشاب پاخانے کی حاجت پوری کرنے کے لیے گئے ہیں، آپ وہاں پر گئے، اب اگر آپ پیشاب سے فارغ ہو رہے ہیں، کئی لوگ دیکھیے ہمارے یہاں پر عجیب سا ایک پھوڑ پن کا سسٹم لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے طریقہ سکھایا، ٹھیک ہے مجبوری آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے، پر طریقہ بتایا کہ بیٹھ کر پیشاب کیا جائے تاکہ اپنے آپ کو آپ اس قطروں سے بچا لیں، اس گندگی سے بچا لیں، کپڑوں کو ناپاکی سے بچا لیں۔ پر اگر آپ اس کی قدر نہیں کرتے،
آپ اس معاملے کو آسان سمجھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر کی ایک بہت بڑی وجہ ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا. کپڑوں پر چھینٹے اڑ رہے ہیں، کوئی خیال نہیں، چلے اسی کپڑوں کے اندر رہ رہے ہیں، پورا دن گزار رہے ہیں، عبادتیں بھی کر لیتے ہیں لوگ، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کیا غلط کیا. تو یاد رکھیں کہ ایک عمل تو یہ جو بہت بڑا گناہ ہے اور یہ عذاب قبر کی بہت بڑی وجہ ہے. اور نمبر 2 نمیمہ، ہمارے سماج کی سب سے بڑی برائی. جس کی بات ہے اس کو نہیں بتاتے، اس کے علاوہ پورے محلے پورے سماج کو بتاتے ہیں. ارے پتا تیرے کو کیا وہ یہ کرتا ہے، اب بولنا تو نہیں چاہیے لیکن ایسا کرتا ہے. آدھے پون گھنٹے غیبت کر لی پیٹ بھر کے اور اینڈ میں بولتے جان دے اپنے کو کیا کرنا ہے، اس کا عمل وہ جانے. پھر کر کیا رہے تھے اب 1 گھنٹے سے؟ نمیمہ، چغل خوری، غیبت، پیٹ پیچھے باتیں کرنا، جس کو ہم نے اپنا سب سے محبوب عمل بنا رکھا ہے. یہ عذاب قبر کی بہت بڑی وجہ ہے. آپ کے وہ الفاظ، آپ کی وہ باتیں جس کو آپ کوئی بہت بڑی چیز شمار نہیں کرتے. 2 مرد بیٹھے، 2 عورتیں بیٹھے، مسجد کے اندر، مدرسوں کے اندر، محفلوں کے اندر، شادی میں، چاہے جہاں بیٹھے، غیبت شروع. شریعت مطہرہ نے ویسے ہی اسے بہت بڑا گناہ بتایا. سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر کوئی انسان غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. پر آدمی اس کو برا نہیں سمجھتا. اسی کے نتیجے میں آپ کسی کے سامنے پیٹ پیچھے باتیں کرتے ہیں اور وہی انسان آپ کی باتیں آگے جا کر بتاتا ہے کہ ارے بھائی آپ کے بارے میں تو ایسا ایسا بول رہے تھے. نتیجہ نفرت، دشمنی، تعلقات کا ٹوٹ جانا، رشتے خراب ہو جانا. جبکہ آپ کو ایک مومن ہونے کے ناطے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی زبانی یہ فرض دیا ہے، یہ طریقہ دیا ہے کہ آپ مومن کا آئینہ ہے. اگر آپ کو کسی مومن میں کمی نظر آ رہی ہے، خرابی نظر آ رہی ہے، گناہ نظر آ رہا ہے، اس کی اصلاح سامنے جا کر کیجئے نا. آپ جا کر اسے بتائیے آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ غلط ہے، آپ کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اس برائی سے بچنا چاہیے. وہ مان لے الحمدللہ آپ کو ثواب ملے گا، نہیں مانے الحمدللہ تب بھی آپ کو ثواب ملے گا. پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ، چاہے اللہ جو سزا دے، چاہے اللہ جس انداز میں اس سے نپٹے، پر آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا ادا کر لیں گے جب آپ پیٹ پیچھے بات نہ کریں، کسی اور کی بات کسی اور کو نہ بتائیں. آپ جس کی برائی ہے اس تک جا کر بتائیں، دوسروں کے سامنے اس کے پردے کو نہ کھولیں، اس کے گناہوں کو ظاہر نہ کریں. اس عمل کو شریعت نے کہ اگر کوئی انسان یہ عمل کرتا ہے تو وہ اپنی عذاب کو تیار کر رہا ہے، قبر کے عذاب کو تیار کر رکھا ہے. چیخو گے آپ کوئی سنے گا نہیں، چلاؤ گے آپ کوئی بچائے گا نہیں، اکیلے ہوں گے آپ، تنہا ہوں گے آپ، نہ کوئی مددگار نہ کوئی ساتھی. اس قبر کے اندر اگر عذاب دیا جائے، بچھوؤں کو چھوڑ دیا جائے، سانپ کو چھوڑ دیا جائے، جہنم کی آگ اور اس کی حرارت آپ پر ڈال دی جائے، قبر کو دبا دیا جائے، دھسا دیا جائے، کیا انجام ہوگا تصور کر کے دیکھیے ایک بار. اور اگر قبر کا تصور دماغ میں آ گیا نا تب آپ یہ دونوں گناہ سے بچو گے. کتنا ہی دل چاہے برائی کرنے کا، یہاں تک کہ اگر آپ کے سامنے کوئی برائی کرے گا بھی نا تو آپ بولیں گے بھائی مجھے گنہگار مت بنا، تو نکل ادھر سے، میرے سامنے کسی کی برائی مت کر، مجھے نہیں سننا کسی کے بارے میں بات، چاہے وہ کتنا گنہگار، کتنا غلط، کتنا چاہے کچھ بھی غلط کرتا ہے نا، مجھے مت بتا، مجھے نہیں سننا. کیونکہ بولنے والا جتنا بڑا گنہگار ہوتا ہے نا، سننے والا بھی ویسے ہی گنہگار ہوتا ہے. کیونکہ آپ غلط چیز سن تو رہے ہو نا، پیٹ پیچھے کسی کی برائی سن تو رہے ہو نا، تو آپ بھی گنہگار بنتے ہو. یہ شخص، یہ غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا، یہ آپ کو بھی گنہگار بناتا ہے اور خود کو، اپنے آپ کو بھی گنہگار بناتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں سے بچیں کیونکہ یہ آپ کی قبر کے عذاب کی بہت بڑی وجہ بن سکتا ہے. نمبر 3 چوری کرنا، خاص طور پر مال غنیمت میں سے چوری کرنا. یعنی اسلامی جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے اندر مال آیا ہے، اس مال میں سے چوری کرنے کو غلول کہا جاتا ہے. اسے بھی عذاب قبر کی ایک وجہ بتایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے بڑا اچھا جنگ کے اندر رول نبھایا، بہت اچھا قتال کیا، قتال کرتے 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 شہید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا گیا رہے تو بہت اچھا آدمی جنتی ہو گیا، کنفرم جنت میں چلا گیا. آپ نے کہا تمہیں کیسے پتا جنت میں چلا گیا؟ اس نے چادر چرائی تھی اور اس کی وجہ سے اسے عذاب قبر دیا جائے گا. اللہ اکبر، شہید ہے، شہادت کا درجہ ہے. اور اس کے بعد بھی وہ چوری، مال غنیمت میں صرف ایک چادر کا چورانا عذاب قبر کی وجہ بن جائے تو سوچئے دوسری چوریوں کا عالم کیا ہوگا. کسی کا مال اٹھا لینا، کسی کا سامان اٹھا لینا، بلا اجازت کچھ بھی چیزیں لے لینا، اسے استعمال کر لینا، ہم گناہ کیا سمجھتے ہیں؟
چوری کو کہاں گناہ سمجھا جاتا ہے؟ چوری تو تب جب ڈکیتی کری جائے، تالا توڑا جائے تب گناہ ہے. ارے چوری، ہر چوری گناہ ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، ہر حال کے اندر غلط ہے. اگر بلا اجازت کسی کا سامان لیا جائے وہی تو چوری ہے. اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ دلیل لکھ لیجئے گا آپ، مشکات المصابیح، مشکات حدیث کی کتاب کا نام ہے اور اس کی روایت نمبر 401 ہے، جس کے اندر اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک صحابی کے یعنی ساتھی اللہ کے نبی کے تھے، ان کو اسی بنیاد پر عذاب دیا گیا کیونکہ انہوں نے یہ عمل کیا کہ وہ عمل یہ کیا کہ یعنی چوری، ایک چادر تھی صرف مال غنیمت کے اندر آئی تھی، وہ لے لیا، اس بنیاد پر انہیں عذاب دیا گیا. اس کے بعد ایک ساتھ واپس اب آپ 4 عمل لکھیے گا کیونکہ ایک ہی حدیث کے اندر سب کا ذکر ہے. 4 عمل ایک ساتھ لکھنا ہے. نمبر 4 5 6 7 4 5 6 7 ان کی ہیڈنگ لکھ لیجئے گا. جھوٹ بولنا، قرآن کو چھوڑ دینا، زناکاری، سود خوری. یہ اور 4 چیزیں ایسی ہیں جو عذاب قبر کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے. جس بنیاد پر عذاب قبر دیا جاتا ہے، جھوٹ بولنا، قرآن کو چھوڑنا، زناکاری اور سود خوری، سودی کاروبار کرنا. یہ عذاب قبر کی بہت بڑی وجوہات میں سے 4 بڑی وجہیں ہیں جن کا ذکر صحیح بخاری حدیث نمبر 251 کے اندر کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا اور اس خواب کے اندر 4 طرح کے لوگ مجھے دکھائے گئے جن پر اللہ رب العالمین عذاب دے رہا تھا. ایک تو یہ کہ اس کے منہ میں لوہے کا ایک اوزار ڈال کر اس کی زبان کو کھینچا جا رہا ہے. اتنی تیز وہ چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، پر اس لوہے کے اوزار کے ذریعے اس کے منہ کو، اس کے جبڑے کو، زبان کو کھینچنے کا عذاب دیا جا رہا ہے. کہا اس کی وجہ کیا؟ کہا یہ جھوٹ بولتا تھا. جس زبان سے جھوٹ بولتا تھا اسی زبان کو کھینچ کر اسے عذاب دیا جائے گا. کہا یہ جھوٹ بولتا تھا اور اس کی باتوں کو لوگ آگے بڑھاتے تھے اور وہ جھوٹ سارے سماج کے اندر عام ہو جاتا تھا. یہ اس کا عذاب ہے کہ اس کی زبان کو کھینچا جائے گا، اس کے منہ کو عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹ بولا کرتا تھا. نمبر 2، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے سر پر ایک آدمی کھڑا ہے، وہ اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، پتھر دور چلا جاتا ہے، اٹھانے جاتا ہے تب تک سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر لاتا ہے، پھر سر پر مارتا ہے، پھر لاتا ہے، پھر سر پر مارتا ہے. مطلب بار بار اس کے سر کو پھاڑا جا رہا ہے. وجہ کیا؟ کہا یہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اس نے قرآن یاد کرتا، پڑھتا اور قرآن کو اس کے بعد چھوڑ دیتا، یعنی قرآن پڑھا نہیں کرتا تھا، قرآن سے دور رہا کرتا تھا. قرآن سے دوری اس کا عمل تھا اور اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ اس کے سر پر بڑا پتھر مارا جا رہا ہے جس سے اس کا سر پھٹ جا رہا ہے. یہ عذاب کیونکہ وہ قرآن سے دوری اختیار کرتا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آگ کا تندور میں نے دیکھا. آگ کا وہ تندور کہ جس کے اندر لوگوں کو جلایا جا رہا ہے. پوچھا یہ کون لوگ؟ کہا یہ زناکار ہیں جنہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے ان کے گناہ کے اعتبار سے، ان کے اس عمل کی بنیاد پر انہیں اس تندور کے اندر جلا کر اللہ رب العالمین عذاب دے رہا ہے. نمبر 4، نہر کے اندر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ نہر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، خون کی نہر ہے جس کے اندر انہیں ڈبایا جا رہا ہے. وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں پر انہیں پتھروں سے مار دیا جاتا ہے اور اس نہر سے انہیں نکلنے نہیں دیا جاتا. چوتھے وہ لوگ کہ نہر ہے خون کی، اس میں انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اور وہ نہر سے نکلنا چاہتے ہیں، انہیں پتھروں سے مار کر پھر نہر میں ڈال دیا جاتا ہے. کہا یہ کون لوگ؟ کہا یہ وہ لوگ جو دنیا میں سود خوری کی زندگی گزارتے تھے، سود کی زندگی گزارتے تھے. وہ دلیل اس اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے عمل دکھائے گئے جبکہ ابھی جہنم میں لوگوں کو ڈالا نہیں گیا ہے.
فیصلہ میدان محشر کا نہیں ہوا ہے. تو اب یہ عذاب جن کو دیا جا رہا ہے یہ لوگ کون ہوئے؟ عذاب قبر والے. قبر کے اندر ان لوگوں کو عذاب دیا جا رہا جو عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دکھایا. تو یہ 8 وہ بڑے بڑے عمل جو عذاب قبر کی بڑی وجہ بنتے ہیں، وہ 8 عمل میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ایک بندے کو عذاب دیتا ہے، عذاب قبر دیتا ہے. اور اس کے اندر اگر آپ چاہیں تو 3 عمل اوپر پچھلے درس والے جوڑ سکتے ہیں. اللہ پر ایمان نہ رکھنا، رسول پر ایمان نہ رکھنا، دین پر ایمان نہ رکھنا. یہ 3 چیز بھی ہو سکتی ہے. اوپر میں نے آپ کو سنن ابو داؤد کی روایت بتا چکا ہوں، لمبی روایت میں پوری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں کیا کیا معاملہ ہوتا ہے، کیسے کیسے ہوتا ہے، کیا عذاب دیا جاتا ہے. وہ ساری ڈیٹیل جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1374 کے اندر میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا، پورا آپ کے سامنے وہ چیز موجود ہے. اسی طریقے سے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4753 کے اندر بتایا تھا. اللہ پر ایمان نہ رکھنا، بھئی فرشتے 3 سوال کریں گے. بندہ جو مومن ہے وہ کہے گا اللہ میرا رب، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا دین اسلام. تو کہا جائے گا جنت کی کھڑکی کھول دو. اور کہے گا میں نہیں جانتا اللہ کون، میں نہیں جانتا اللہ کے نبی کون، میں نہیں جانتا دین کون سا. تو کہا جائے گا جہنم کی کھڑکی کھول دو، عذاب دیا جائے گا. تو عذاب قبر کی 8ویں 9ویں اور 10ویں وجہ ہے اللہ پر ایمان نہ رکھنا، نبی پر ایمان نہ رکھنا، اسلام پر ایمان نہ رکھنا. اور اس کی دلیل سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4753 جو آپ کو میں تفصیل کے ساتھ پچھلے درس کے اندر بتا چکا ہوں. اب اس کے بعد اگلا پوائنٹ، عذاب قبر سے کون لوگ بچیں گے، عذاب قبر سے کیسے بچا جا سکتا ہے، عذاب قبر سے بچنے کے ذریعے کیا ہیں. چاہے جو آپ ہیڈنگ بنا لیں، عذاب قبر سے کیسے بچ سکتے ہیں ہم، کیونکہ قبر سے تو ڈر لگتا ہے نا، اندھیرے سے ڈر لگتا ہے نا، تنہائی سے ڈر لگتا ہے نا، مٹی کے نیچے دبنے سے ڈر لگتا ہے نا. تو اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، کیا کریں جس سے بچ جائیں. تو اب اس کا اپوزٹ بھی یہی روایت لکھ لیجئے. 1 2 3 اللہ پر ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان اور اسلام پر ایمان. دلیل آپ کے سامنے موجود ہی ہے اوپر کہ اگر کوئی انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہے، اسلام پر ایمان رکھتا ہے، تو کہا جائے گا جنت کی کھڑکی کھول دو، جنت کی ہوا آنے دو، پریشانیوں سے دور کر دو اور سو جاؤ جب تک کہ میدان محشر کے لیے بلایا نہ جائے. آسانی والی زندگی. عذاب قبر سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ نمبر 1 2 3 اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے نبی پر ایمان رکھنا، اسلام پر ایمان رکھنا. دلیل اوپر والی ہی لکھ لیجئے. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 53 بول دیا، معافی چاہوں گا، 53 ہے وہ، 4753. یہ 3 وجہ تو ہو گئی جو اسی حدیث سے پتہ چل رہی ہیں. اس کے بعد نمبر 4 اللہ کے راستے میں شہید ہونا، اللہ کے راستے میں شہادت. دلیل سنن نسائی حدیث نمبر 2051. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بال المؤمنین یفتنون فی قبورہم الا الشہید. لوگوں کو ان کی قبروں کے اندر عذاب دیا جائے گا سوائے شہید کے. یعنی اگر کوئی اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے، تو رب العالمین اسے عذاب قبر سے بچاتا ہے، سوائے چوری کے، جو اوپر میں آپ کو بتا چکا ہوں. پر آپ حدیث کے الفاظ لکھ لیجئے کہ لوگوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا سوائے شہید کے. سنن نسائی حدیث نمبر 2051. یعنی شہادت کا درجہ اتنا عظیم درجہ ہے، اللہ کے راستے میں جان دینا، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دینا، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اس کی شریعت کے لیے، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اگر کوئی انسان اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گا. نمبر 6 پیٹ کی بیماری سے انتقال کر جانا. نمبر 6 پیٹ کی بیماری سے انتقال کر جانا. یہ بھی عذاب قبر سے بچنے کی ایک وجہ ہے کہ اگر کسی کو پیٹ کی بیماری ہے
اور اس میں اس کا انتقال ہو جائے تو عذاب قبر سے اللہ اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2052، سنن نسائی حدیث نمبر 2052، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من یقتلہ بطنہ فلن یعذب فی قبرہ، کہ وہ انسان جس کو اس کا پیٹ مار دے، یعنی وہ انسان جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے اسے قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ وہ انسان جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے اسے قبر کے اندر عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 7، جمعہ کو انتقال ہو جائے، کسی کا انتقال اگر جمعہ کے دن ہو جائے تو اس بنیاد پر بھی اللہ رب العالمین اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ جمعہ کے دن انتقال ہو جائے، جمعہ کے دن انتقال کا ہونا عذاب قبر سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ دلیل جامع الصغیر حدیث نمبر 10712، 10712، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله من فتنة القبر، کہ اگر کسی انسان کا انتقال جمعہ کے دن یا جمعہ کی شام کو ہو جائے تو رب العالمین اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اگر کسی انسان کا انتقال جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں ہو جائے تو رب العالمین اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 8، سورہ ملک کی تلاوت کرنا، سورہ ملک کی تلاوت کرنا عذاب قبر سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنا، سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1140، سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1140، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ تبارک ہی المانعہ من عذاب القبر، سورہ تبارک یعنی سورہ ملک عذاب قبر کو روکنے والی ہے۔ سورہ ملک اگر کوئی کنٹینیو پڑھتا ہے، بعض روایتوں میں روز رات کو پڑھنے کا ذکر آتا ہے کہ رات کو سونے کے پہلے پڑھنا، اگر کوئی انسان سورہ ملک پڑھنے کا عادی ہے، سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، روزانہ سورہ ملک کو پڑھتا ہے تو رب العالمین ایسے انسان کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے، عذاب قبر سے بچا لیتا ہے۔ یہ سورہ ملک کی فضیلت ہے، یہ سورہ ملک کا مقام اور مرتبہ ہے کہ رب العالمین اس کی تلاوت کی بنیاد پر، اس کو پڑھنے کی بنیاد پر بندے کو عذاب قبر سے بچا لیتا ہے۔ پر یہاں پر ایک پوائنٹ لکھ لیجئے گا، نہیں تو آدمی کنفیوز ہو جائے گا۔ ایک پوائنٹ یہ لکھ لیجئے، پر مشرک کو کوئی عمل بچا نہیں سکتا۔ ایسا نہ سوچیں کہ ایک آدمی شرک کرتا رہے، شرکیہ زندگی گزارتا رہے، شرک پر رہے اور اس کے بعد بھی وہ قبر کے عذاب سے بچ جائے گا، وہ جہنم سے بچ جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دلیل لکھ لیجئے گا، سورہ مائدہ آیت نمبر 72، اللہ تعالی کا فرمان انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، یقیناً وہ انسان، اللہ رب ترجمہ ایسے لکھیے گا، یقیناً اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے جنت کو اس انسان پر جو شرک کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے جنت کو اس شخص پر جو شرک کرتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کو بنا دیا ہے۔ حرام ہے اس پر جنت، تو جنت کی کھڑکیاں کھولی جانا، عذاب قبر سے بچایا جانا، جنتیوں کا لباس پہنایا جانا، یہ سب ہے ہی نہیں، یہ سب اس کے لیے ہے
جو اپنے آپ کو حلال پر رکھتا ہے، شرک سے بچاتا ہے، شرک سے دوری کی زندگی گزارتا ہے، توحید پر باقی رہتا ہے، ایسے انسان کو اللہ رب العالمین انشاءاللہ عذاب قبر سے بھی محفوظ کر دے گا اور عذاب جہنم سے بھی محفوظ کر دے گا۔ تصور کیجئے، ہمارے ہاں کئی لوگ یہی سوچتے ہیں بڑی توحید کی بات کی جاتی ہے، یہ لوگ توحید پر بڑا زور دیتے ہیں، جب دیکھو توحید کی بات، توحید کی بات، ایک ہی بات ان لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ توحید دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ توحید آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ توحید دنیا اور آخرت کے سکون کا ذریعہ ہے، یہ توحید عذاب قبر و عذاب جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اس توحید میں سکون ہے، اس توحید میں اطمینان ہے، اس توحید میں شجاعت اور بہادری ہے، اور شرک اس کے مقابلے میں بربادی کا ذریعہ ہے۔ شرک جہنم تک لے جانے کا ذریعہ ہے، شرک عذاب قبر کا ذریعہ ہے، شرک تکلیفوں کا ذریعہ ہے، شرک پریشانیوں کا ذریعہ ہے۔ اگر آدمی نے اپنے آپ کو شرک سے محفوظ نہ کیا، شرکیہ زندگی گزاری، شرکیہ اعمال پر اپنی زندگی کو بسر کیا، تو نہ وہ دنیا بچا پائے گا نہ آخرت بچا پائے گا۔ اس لیے توحید ضروری ہے۔ لوگ ہمارے یہاں دعوت دیتے ہیں، آپ سب میرے دعوت کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سب یہاں پر دعوت و تبلیغ کے طریقے کو سیکھ رہے ہیں، آپ سب چاہ رہے ہیں کہ دعوت کے کام کو آگے بڑھائیں، تو اس کے پہلے اس بنیاد کو اپنے دماغ کے اندر بٹھا لینا کہ جتنے بھی انبیاء کرام، آپ چاہیں تو قصص الانبیاء کی میری سیریز سن لیجئے گا، میں نے ہر نبی کی زندگی میں آپ کو بتایا کہ ہر نبی نے اپنی دعوت کا نقطۂ آغاز، اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمیشہ توحید کو بنایا۔ ہمارے یہاں لوگ دعوت دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے نماز کی فضیلت بتا دو، کوئی کہتا ہے حکومت کیسے قائم کی جائے یہ بتا دو، کوئی کہتا ہے صرف اہل بیت کی بات کرو۔ یہ دعوت کے طریقے نہیں۔ دعوت کا آغاز، دعوت کا اسٹارٹ ہمیشہ توحید کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے ائمہ کرام، ہمارے انبیاء کرام، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، موسیٰ، حضرت شعیب، صالح، جتنے بھی انبیاء کرام، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یوسف، ایوب، سلیمان، داؤد علیہم الصلاۃ والتسلیم، جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے، انہوں نے پہلی بات توحید کی تھی۔ آج لوگوں کو برا لگتا ہے توحید کی بات کرو تو، لوگوں کو برا لگتا ہے توحید توحید چلاتے رہتے ہو، شرک کی باتیں کرتے رہتے ہو، شرک سے رکنے کی باتیں کرتے ہو۔ تو جناب اس لیے کرنا ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس عمل میں شرک ہے تو آپ کی کوئی بھی نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا، آپ کا کوئی بھی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آپ کی نیکیاں، آپ کے عمل، آپ کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب کی قبولیت کی اسی چیز پر انحصار ہے، ڈیپینڈ ہے کہ آپ کی توحید کتنی مضبوط ہے۔ عذاب قبر سے بچنے کے لیے، عذاب جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں اگر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو اس کا پہلا ذریعہ ہے توحید۔ توحید کو اپنی زندگی بنا لو، توحید کو اپنی دعوت بنا لو، توحید کو اپنی محبت بنا لو۔ ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کے آگے جھکنا، ایک اللہ کے آگے جھک کر اس سے مانگنا، ایک اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا، ایک اللہ کے آگے سر جھکانا، اسی کو اپنا سب کچھ ماننا، وہی دینے والا، وہی عطا کرنے والا، وہی سننے والا، وہی جاننے والا، یہ ماننا اور یہ عقیدہ رکھنا ہی تو توحید ہے۔ یہاں توحید کے نام پر شرک ہے، یہاں توحید کے نام پر گمراہی ہے، یہاں توحید کے نام پر دین میں نہ جانے کیا کیا چیزیں داخل کر دی گئی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے سامنے جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے تب تک نہ آپ کی دعوت قبول ہوگی نہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے گا۔ اسی لیے ہماری ضرورت سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم توحید کے اوپر غور کریں، کیونکہ عذاب قبر، اس اندھیرے، اس تنہائی، اس کیڑوں سے، اس ساری پریشانیوں سے بچانے کا ذریعہ ہمارے پاس توحید ہے۔ اگر توحید ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دوسرے گناہوں کو معاف کر بھی دے گا، پر توحید اگر نہیں ہے تو آپ کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اسی پر میں آج کی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اب کل کے ٹاپک کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ شروعات کریں گے۔ سب سے پہلے قبروں سے اٹھائے جانے، نشور جس کو کہا جاتا ہے یا بعث جس کو کہا جاتا ہے، بعث کی دلیلیں بتاؤں گا۔ پھر حشر کیسے ہوگا، یعنی لوگ اٹھائے جائیں گے تو اٹھائے جانے کا طریقہ کیا ہوگا، کنڈیشن کیا ہوگی۔ اس کے بعد وہ جگہ جہاں پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا، میدان محشر کسے کہا جاتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کل کے درس کے اندر آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے دین کی تعلیمات کو آگے کرنے کی
توفیق عطا فرما، اے اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما، اے اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جن سے ہم عذاب قبر سے محفوظ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔